بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ کرنے سے 7ویں آسمان سے مدد آئے گی، دل میں جو سوچو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پیر کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رات کے وقت ستاروں کا ایک خوبصورت جھرمٹ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، ایسا دل فریب منظر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے۔ پیر کا دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، کیا عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ پہلے شعاعیں نکلتی ہیں، پھر آسمان تھوڑا سا سرخ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج کی جو ایک لو ہے، اوپر والی جو سرا ہے وہ نمودار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کچھ ہی دیر میں جب پورا سورج طلوع ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں، آج ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو پہلے لوگ تھے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی ایسے ہی دیکھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے ان سے سلب کر لی ہے۔ آج وہ نہیں دیکھ سکتے، آج وہ ہم میں نہیں بیٹھ سکتے، آج وہ ہمارے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا یہ منظر ہم نے بھی نہیں دیکھنا۔ یہ شعبان المعظم کا سوموار کا دن ہوگا، پر ہم نہیں ہوں گے، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں، جدھر جانا ہے، وہاں کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا لے کر جانا ہے، کیا مانگ رہے ہیں، وہ چیز جس چیز کو لے کر جانا ہے تاکہ وہاں پر کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہماری زندگی اپنی مستی میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی اپنی عیش و عشرت اور اس دنیا کے لیے گزر رہی ہے۔ ہمارے دل کے اندر اگر آخرت کا خوف ہو، اگر قبر کی اندھیری رات کا خوف ہو کہ وہاں پر کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، اللہ نے وہاں پر آپ کو، آپ کی آنکھ کو کھولنا ہے، آپ نے وہاں پر جاگنا ہے۔ وہاں پر آپ اکیلے ہوں گے، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ ناظرین خدادار، اس طرف دھیان کر لو، سوچ لو۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس جہان کی لذتیں ان کو بندہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک وہ طلب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ حسرت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہو۔ اگر کسی کا بھائی باہر دوسرے ملک چلا جائے تو یقین جانیے، جب جدا ہوتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر کی محبت انہوں نے دی، ہم نے دی، وہ جدائی تھی۔ ایک ماں کی محبت میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اگر ایک ماں تڑپتی ہے، ایک بچہ تڑپتا ہے اپنی ماں کے لیے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دوسرے ملک، تو محترم ناظرین، اللہ پاک کو پھر کتنی تڑپ ہوگی جب آپ لوگ گناہ کرتے ہو، آپ شرک کرتے ہو، آپ شراب پیتے ہو، آپ زنا کرتے ہو، کتنی تڑپ ہوگی میرے اللہ کو، کتنا وہ عجیب سی کیفیت ہوگی۔ ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ وہ ایک بہت بڑی ہستی ہے جو آپ کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے۔
یہ بات لوگوں میں کافی حد تک مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن عدد کی تخصیص تلاش کے باوجود کسی بھی حدیث میں نہیں ملی۔ البتہ اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں کی محبت اور رحم دلی سے زیادہ محبت کرنے والا اور ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ ان قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ تو آج کا ایک وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ لازمی نہیں کہ پیر کے دن ہی آپ نے کرنا ہے، آپ پورا شعبان اس وظیفے کو کرو، پورا رمضان اس وظیفے کو کرو، پوری زندگی کا معمول بنا لو، اپنی غلطیوں کی استغفار کر لو اور اس ماحول کے اندر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ سے رزق مانگو۔ اتنا مانگو کہ ہمارا گزارا ہوتا رہے، اپنا گھر، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اتنے پیسے ہوں کہ تعلیم دلوا سکے۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگ لیں، جو اچھے رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ اچھے رشتے مانگ لیں۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے آپ اللہ سے مانگ لو۔ اتنے پیسے ہوں کہ بچوں کے علاج معالجے کے لیے کسی اچھے ہسپتال میں ہم لے جا سکیں، اور اس کے علاوہ اتنے پیسے ہوں کہ ہم آئیں مہمان کی خدمت کر سکیں۔ اگر پیسے نہ ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین، آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز مغرب کے بعد دعا مانگنی ہے۔ میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، دوسرا ہے یا باسطو، تیسرا ہے یا رحمانو یا رحیمو۔ یہ 4 نام ہیں میرے اللہ کے۔ اپنی انگلیوں پر آپ ان کو کاؤنٹ کر لیں، یا اللہ، یا باسطو، یا رحمانو، یا رحیمو۔ اس کی ایک تسبیح 100 دانوں کی تسبیح پر آپ پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لو۔ اللہ کے نام ہیں، بہت بابرکت نام ہیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر بڑے راز ہیں، ان ناموں کے اندر میرے اللہ کا نور ہے، ان ناموں کے اندر بڑا کمال اور جمال ہے۔ اللہ کے ولی جتنے بھی بنے ہیں ان ناموں کے وظیفے کرتے رہے ہیں، پوری زندگی کا انہوں نے معمول بنا لیا تھا ان اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ کے ان 4 ناموں کا وظیفہ کر لو۔ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک ایک تسبیح اللہ کے ان ناموں یا اللہ، یا باسطو، یا رحمانو، یا رحیمو کی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی، رزق ملے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کی کسی مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں،
نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے بہت ساری مشکلات، آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو شرک کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔